الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، یکتائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر خاص۔ بخشش و رحمت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام، اولیاء کرام، محدثین اعظام اور بزرگان دین کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد میرے قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، نکاح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری جو ہے وہ سنت ہے، جس کے ساتھ انسان کی نظر کے اندر شرم و حیا جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے۔ نکاح کو آسان بنانا چاہیے، اس کے بارے میں پچھلے خطبہ میں چند گزارشات میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ گوش گزار کی تھی۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا جب خطبہ پڑھتے نا تو اس خطبے میں 3 آیات کی تلاوت کرتے۔
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اور تیسری آیت پڑھتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، اس نے تمہیں جو ہے وہ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے جو ہے وہ پیدا کیا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ کیا کرو، صاف ستھری سیدھی سیدھی بات جو ہے وہ کیا کرو۔ 3 آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تلاوت کیا کرتے، اور تینوں آیات میں اللہ سے ڈرنے کے بارے میں جو ہے وہ حکم موجود ہے۔ یہ آیات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تلاوت کرتے، اس کے اندر کتنی حکمت ہے کہ خاوند کو بتایا جا رہا ہے کہ تو بھی اللہ کے معاملے میں، بیوی کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا، اور بیوی کو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تو بھی اللہ اپنے خاوند کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے، ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نکاح کے موقع پر سارے کام کرتے ہیں، صرف ایک چیز ہے جو توجہ کے ساتھ نہ سنی جاتی ہے، نہ اس کو دیکھا جاتا ہے، نہ اس پر توجہ کی جاتی ہے۔ صرف یہ ہوتا ہے کہ خطبہ ہو گیا، خطبہ ہو گیا، دعا کرو جی دعا کرو، بس۔ اس کے علاوہ کسی کا خطبے پر، نکاح پر کوئی فوکس نہیں ہوتا، کوئی توجہ نہیں ہوتی، نہ خطبے کے نکات کا پتہ ہوتا ہے، نہ خطبے کی کوئی سمجھ ہوتی ہے۔ بھاگم پیل جو ہے وہ وہاں پر ایسا ایک نفس و نفسی کا جو ہے وہ منظر نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر بندے کو جو ہے وہ بس اپنی پڑی ہوتی ہے، جو کوئی مل گیا اس اپنی گپیں جو ہے وہ ہانک رہا ہے، نہ جناب رسول اللہ کے خطبے کی نہ سنت کا کوئی حیا ہی نہیں۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 آیات کی جو ہے وہ تلاوت کرتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن آیات کی تلاوت کرتے ان میں اللہ سے ڈرنے کا حکم موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شیطان اس بات پر سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ لڑائی کروا دے، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جدائی کروا دے۔ سب سے زیادہ اس بات پر جو ہے وہ راضی ہوتا ہے، اپنے چیلے جو بیچتا ہے سب سے آخر پر جو چھوٹا سا چیلا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہتا ہے میں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈلوا کر آیا ہوں۔ اسے وہ پاس کرتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے، اس کے ساتھ مانکا کرتا ہے، اس سے بڑا راضی ہوتا ہے، کہتا ہے کام تو کر کے آیا، اصل جو کام تھا وہ تو کر کے آیا۔ گویا کہ میاں بیوی کے درمیان لڑائی 2 خاندانوں کے درمیان لڑائی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو عورت بغیر کسی وجہ کے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے نا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، بغیر کسی وجہ کے۔ ہاں اگر کوئی وجہ بن گئی ہے، عورت کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے، یہ اللہ نے اس کے لیے معاملات میں آسانی رکھی ہے کہ تو خلع کا دعویٰ کر سکتی ہے، تو یہ کہہ سکتی ہے کہ میں اس بندے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، میرا اس کے ساتھ گزارا نہیں، یہ خرابیاں ہیں جن کی وجہ سے میرا اس کے ساتھ رہنا محال ہے۔ تو اسلام نے جان چھڑانے کے لیے بھی ایک طریقہ بتایا ہے، اور مرد کو یہ حکم دیا ہے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اگر اپنی بیوی کو رکھنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ رکھنا ہے، اگر اپنی بیوی کو چھوڑنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں کہ الزامات لگا کر ذلیل کر کے رسوا کر کے پھر جو ہے اس کو چھوڑنا ہے۔ اور پہلے تو شریعت نے یہ بتا دیا کہ اگر تمہاری نوبت، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسند جو چیز ہے وہ طلاق ہے حلال، لیکن فرمایا اللہ کو یہ بڑی ناپسند ہے۔ مرد کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ پہلے تو پوری کوشش کر اپنے گھر کو بسانے کی۔ کیا؟ قرآن 5ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں فَاعِذُوهُنَّ، اگر تمہارا معاملہ خراب ہونے پر آ گیا نا تو اپنی بیوی کو پہلے نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، کیونکہ عورتیں ٹیڑھی پسلی سے جو ہے وہ پیدا کی گئی ہیں، اتنی جلدی جو ہے وہ معاملہ سیدھا نہیں ہوتا، یا یہ سمجھ لیں کہ ان کی عقل میں اتنی جلدی بات نہیں آتی، معاملہ اگر اس کو آپ زور زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس پسلی کو توڑ لیں گے، معاملہ خراب ہو جائے گا۔ آسانی والا معاملہ رکھا، کہا فَاعِذُوهُنَّ، پہلا کام یہ کرو، اس کو نصیحت کرو۔ پھر بھی اگر تمہاری بیوی نہیں مان رہی، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تم اپنے بستر اپنی بیویوں سے الگ کر لو۔ یہ شادی شدہ حضرات جانتے ہیں بیوی کے لیے یہ کتنا مشکل جو ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اس کا خاوند اس سے الگ تھلگ جو ہے وہ سو جائے، اپنا بستر الگ کر لے، اپنا کمرہ الگ کر لے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں
اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنا، پھر تعدیباً تمہیں کوئی ہاتھ لگانا پڑے اپنی بیوی کو تو تم کیا کرو، وضربوہن، تھوڑا بہت جو ہے اس کی گردن پر یا اس کے سر پر وہ ہاتھ لگانا پڑے، تھوڑا مارنا پڑے ادب سکھانے کے لیے، پھر تیسرا کام کرو، نصیحت کرو۔ نصیحت پر بھی آپ بات نہیں بنی، یعنی کہ اس کے رشتہ داروں کو ڈال لو، ماں باپ کو ڈال لو، بہن بھائیوں کو ڈال لو، اپنے رشتہ داروں کو ڈال کر وعد و نصیحت کرنے کی پوری کوشش کرو۔ اگر نہیں تو پھر آپس میں معاملات جو ہے وہ رکھتے ہوئے بستر الگ کر لو۔ اگر پھر بھی معاملہ نہیں بنا تو پھر کیا کرو، تعدیباً اس کو ادب سکھانے کے لیے تھوڑا بہت مار بھی سکتے ہو۔ پھر بھی معاملہ نہیں بنا، پھر بڑے اچھے اور احسن طریقے کے ساتھ اپنی بیوی کو تم چھوڑ دو، جو قرآن کہتا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ۔ رکھنا ہے انسانوں کی طرح رکھنا ہے، یہ نہیں لٹکا کر رکھنا ہے، تکلیف بھی دینی ہے، پریشان بھی کرنا ہے اور چھوڑنا بھی نہیں، زندگی بھی اجیرن کر دینی، نہیں گزارا ہو رہا بھائی چلو تیرے راستے الگ ہیں، میرے راستے الگ ہیں۔ اور شریعت کہتی ہے چھوڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ منہ اٹھا کر، ایسے نہیں کہ جب مرضی، جس طرح ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، کھیل بنایا ہوا لوگوں نے، شریعت کا، اللہ کے شاعر کا مذاق بنایا ہوا ہے، منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق، اور پھر بعد میں کہتے ہیں غصہ آ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ یہ سکھایا ہے کہ ایک عورت اللہ کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، ایک خطبہ ہی تو پڑھا تھا، ولی نے اجازت دی تھی، وہ عورت تمہارے لیے حلال ہو گئی تھی، اب تم نے اس کو چھوڑنا ہے نا، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب عورت مخصوص ایام سے فارغ ہو جائے، بغیر اس کے پاس جائے، اس کو جو ہے وہ تم طلاق دے دو۔ یہ جو معاملہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، یہ یقین کریں اگر بندہ اتنا صبر کر لے نا تو طلاق تک نوبت ہی نہیں آتی۔ بس بندے کو جو کسی ٹائم غصہ آیا، بندہ اپنی بیوی کو کہے کہ میں تجھے جو ہے وہ چھوڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یا اسے کہے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تو جب طلاق دینے کا پروگرام بنے، شریعت یہ کہتی ہے کہ صبر کرو، پہلے دیکھو کہ اس تمہاری بیوی کے مخصوص ایام تو نہیں، اگر مخصوص ایام ہیں تو صبر کر لو، پھر جب وہ گزر جائیں تو پھر تم اپنی بیوی کو بغیر اس کے پاس گئے طلاق دے دو۔ لیکن یہ شادی شدہ حضرات بہتر جانتے ہیں، جب عورت مخصوص ایام سے فارغ ہوتی ہے نا، تو اللہ رب العالمین نے ایک ایسا جو ہے وہ محبت والا انداز درمیان میں مرد کے دل کے اندر جو ہے وہ محبت ڈال دی ہوتی ہے کہ میں نے اپنی بیوی کے پاس جانا ہے، اور یہ ان مخصوص ایام کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ اتنا صبر کرے گا تو ہو سکتا ہے ان کی صلح ہو جائے، لڑائی تک نوبت ہی نہ آئے، لیکن پھر بھی اگر بندہ سمجھتا میرا گزارا نہیں تو مخصوص ایام میں جا کر طلاق نہ دے۔ اگر مخصوص ایام میں طلاق دے، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، انہوں نے طلاق دی نا، تو نبی پاک نے فرمایا فَلْيُرَاجِعْهَا، اپنی اس بیوی سے رجوع کر، واپس رجوع کر، تو نے جو ہے وہ مخصوص ایام میں طلاق کیوں دی ہے، اسے رجوع کروایا۔ جب مخصوص ایام سے فارغ ہوئی، پھر جو ہے وہ بغیر پاس گئے، پھر فرمایا کہ اب طلاق دے۔ گویا کہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن وہ طریقہ سنت والا طریقہ نہیں، جب فارغ ہو گئے مخصوص ایام سے، اس وقت جو ہے اس کو طلاق دے دو، اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو، اب وہ اپنی عدت پوری کرے، 3 ماہواریاں گزارے، اس کے بعد جو ہے وہ آزاد ہے۔ اگر اس کے درمیان صلح صفائی والا کوئی منظر ہو جائے تو صلح کر لیں، اگر نہیں تو پھر وہ اپنے گھر اور یہ اپنے گھر۔ ہاں اگر عورت خلا لیتی ہے تو پھر خلے میں یہ ہوتا ہے کہ طلاق اس کو مرد ہی دیتا ہے، یا اگر مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا، عدالت اس کو مجبور کر دیتی ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ جب اس کو خلا مل جاتا ہے تو عورت 1 ماہواری جو ہے وہ گزارتی ہے مخصوص ایام، اس کے بعد عورت آزاد ہے، وہ چاہے جس کے ساتھ مرضی آگے نکاح کر لے۔ طلاق میں جو ہے وہ 3 ماہواریاں ہوتی ہیں، 3 مخصوص ایام ہوتے ہیں، اور خلا میں 1 ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے، لیکن طلاق دینے کا بھی شریعت نے جو ہے وہ طریقہ رکھا ہے کہ تم ایسے نہیں منہ اٹھا کر جیسے مرضی طلاق دے دو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بیوی حاملہ ہو تو حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، حمل کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، لیکن اس کی عدت تب پوری ہوگی جب اس کا بچہ پیدا ہو جائے گا، وہ چاہے اگلے دن پیدا ہو جائے، وہ چاہے مہینے بعد، 2 مہینے بعد، چاہے 9 مہینے کے بعد پیدا ہو، جب اس کا بچہ پیدا ہوگا اس وقت اس کی عدت پوری ہو جائے گی، طلاق اس کی بھی ہو جائے گی۔ اور یاد رکھیں، غصے کی حالت میں لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں جی غصے کی حالت میں ہم نے طلاق دے دی ہے، تو غصے کی حالت میں بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ نشے کی حالت میں بھی لوگ جو ہے وہ اکثر طلاق دے دیتے ہیں، میں نے نشہ کیا ہوا تھا۔ یاد رکھیں، غصے کی اور نشے کی مخصوص حالتیں ہیں جس میں طلاق نہیں ہوتی۔ مثلا ایسا غصہ، ایسی نشے کی حالت جس کے اندر بندے کا دماغ خراب ہو جائے، اس کو یہ ہی نہ پتا ہو کہ سامنے میری ماں کھڑی ہے، میری بہن کھڑی ہے، میری بیٹی کھڑی ہے۔ ایک بندہ، اس نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دی،
طلاق دینے کے بعد اس نے جو ہے وہ جا کر جو ہے علماء سے فتوے لے لیے کہ میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی. حدیث میں آتا ہے غصے کی حالت میں، شدید نشے کی حالت میں جب بندے کا دماغ کام نہ کرتا ہو تو طلاق نہیں ہوتی. اب ایک بندہ مسئلہ لکھ کر کسی عالم دین کو، مفتی کو دے رہا ہے تو اس نے تو یہی دینا نا جواب، بھائی طلاق نہیں ہوئی. لیکن اصل منظر کیا ہے وہ بیان نہیں کرتے. جھوٹ بول کر تو کوئی بھی فتویٰ لے سکتا ہے. ایسا نشہ یاد رکھیں، خالی نشہ لکھے گا تو اس نشے کی پوری تشریح کرے، اس کی پوری تشریح ہوگی. وہ کیا؟ میں نے اس بندے سے پوچھا، میں نے کہا کہ نشے کی حالت کیا تھی؟ کہنے لگے اس کی بیوی نے کہا کہ اس کی نشے کی حالت یہ تھی کہ اس نے غصے میں آیا، نشہ اس نے کیا ہوا تھا اور میں اپنے گھر تھی، اس نے نشے کی حالت میں میرے نمبر پر فون کیا، فون پر ہماری گفتگو ہوتی رہی، غصے کے ساتھ گفتگو چلتی رہی. جب بات نہ بنی، ہماری آپس میں لڑائی ہوئی تو اس نے پھر مجھے کہا جا میں نے تجھے طلاق دی. اب یہ نشے کی حالت کیا؟ اگر بندہ کہہ تو سکتا ہے کہ یہ نشے کی حالت ہے، جان چھوٹ گئی، فتویٰ تو مل گیا، لیکن اللہ کے ہاں بھی تو جواب دہی ہونا ہے نا. اصل مسئلہ یہ تھا، میں نے کہا یار یہ کیسا نشہ ہے کہ بندہ اپنا فون اٹھاتا ہے، فون اٹھا کر جو ہے وہ اس میں سے نمبر ڈائل کرتا ہے کہ میں نے فلاں جو ہے وہ عورت کو جو ہے وہ نمبر ملانا ہے، اور نمبر بھی اپنی بیوی کو ملاتا ہے، پھر اس کے ساتھ گفتگو کرتا رہتا ہے، پھر اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، پھر اس کو وہ طلاق بھی دے دیتا ہے. نشہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی ماں سے کہے جا میں نے تجھے طلاق دی، بندہ اپنی بیٹی سے کہے جا میں نے تجھے طلاق دی، بندہ اپنی بہن سے کہتے جا میں نے تجھے طلاق. یہ ہے نشہ. اس کو کہتے ہیں ایسا نشہ جو بندے کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے. اس نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، لیکن جس نشے کی حالت میں بندے کو یہ پتا ہو کہ یہ میری بیوی ہے، طلاق ہو جائے گی. حمل کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے، نشے کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے. یاد رکھیں طلاق مذاق کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے. میرے پاس ایک مسئلہ آیا کہ میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر ڈرامہ دیکھ رہے تھے، ڈرامے میں اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ جو مذاق بنا ہوتا ہے، اس نے طلاق دی، وہ بیٹھا بیٹھا اسے کہنے لگا جا میں نے بھی تجھے طلاق دی. کھیل بنا لیا. اب مسئلہ پوچھ رہے ہیں بھائی طلاق تو ہو گئی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مذاق میں بھی طلاق ہو جاتی ہے، یہ مذاق میں بھی طلاق واقع ہو گئی ہے. یاد رکھیں طلاق کا مسئلہ ایسا حساس مسئلہ ہے، اگر بندہ اشارتاً کنایتاً بھی لفظ استعمال کرے نا، اس کی نیت طلاق والی ہو نا تو طلاق ہو جاتی ہے. مثلا غصے کی حالت میں یا عام روٹین میں بندہ جو ہے وہ اپنی بیوی سے کہتے جا میں نے تجھے فارغ کیا. اب یہاں پر طلاق کا لفظ استعمال نہیں ہوا، لیکن اگر وہ کہہ دے جا میں نے تجھے فارغ کیا اور اس کا ارادہ طلاق والا ہو تو طلاق ہو جائے گی. جا اپنے گھر چلی جا، اگر اس کا ارادہ طلاق والا ہو تو طلاق ہو جائے گی. طلاق کا مسئلہ ایسا حساس مسئلہ ہے، آپ لکھ کر رکھیں نا اور لکھ کر بھیجیں نا. صرف یہ لکھتے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق ہو جائے گی، چاہے آگے نہ بھیجیں. آپ اکیلے بیٹھ کر اپنے کمرے میں بھی کہہ دیں میں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، وہ طلاق ہو جائے گی. آپ تحریری طور پر بھیج دیں، آپ قولی طور پر بھیج دیں، طلاق ہو جائے گی. یاد رکھیں ہمارے ہاں جماعت اہل حدیث کے اندر یہ مسئلہ میں واضح کر دوں، ہمارے بڑے بڑے علماء ان کا اپنا ایک موقف ہے. جب ان کے پاس لوگ جاتے ہیں تو ان سے لوگ جا کر جب گفتگو کرتے ہیں نا تو وہ کہتے ہیں ایک مجلس کی جتنی مرضی طلاقیں ہونا تو ایک ہی ہوتی ہے. چلے یہ مسئلہ تو واضح ہے، احناف تو کہتے ہیں تینوں ہی ہو جاتی ہیں. جماعت اہل حدیث میں ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں. ایک مجلس میں دی، اکٹھا ہی کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. احناف تو کہتے ہیں کام ختم ہو گیا، اب تیرا سلسلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہماری جماعت کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں 3 مرتبہ استعمال کیے نا طلاق کا لفظ تو پھر یہ ہوگا کہ ایک طلاق ہو جائے گی، باقی اس کے پاس گنجائش موجود ہے. لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع شرط ہے. یہ جو بات ہے نا رجوع والی، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. میں نے قرآن و سنت کا جو مطالعہ کیا نا، یاد رکھیں دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع شرط نہیں. یہ قرآن و سنت میں ایسی کوئی جو ہے وہ دلیل موجود نہیں کہ پہلی طلاق کے بعد دوسری طلاق دینے کے لیے رجوع شرط ہے. صرف مجلس تبدیل ہونی چاہیے آپ کی. مجلس کیسے تبدیل ہو؟ ایک طلاق بندے نے مسجد میں دے دی، ایک ہی مجلس ہے، ایک ہی جگہ ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طلاق اس نے مسجد سے باہر جا کر دے دی تو یہ دونوں ہو جائیں گی. یہ جو مغالطہ ہے نا کہ ایک طلاق کے بعد دوسری طلاق کے لیے پہلے اس کو دوبارہ بیوی بناؤ پھر اس کو جو ہے وہ طلاق دو، دلیل کیا ہے کہ بھئی طلاق کہنے سے نکاح ختم ہو جاتا ہے، یہ دلیل ہے. قرآن و سنت کی کوئی دلیل نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں. قرآن و سنت میں یہ مسئلہ واضح ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک طلاق دے تو طلاق کے بعد اگر مجلس تبدیل ہو جائے تو دوسری طلاق بھی واقع ہو جائے گی. تو رجوع شرط نہیں دوسری طلاق کے لیے. یہ میں نے تمہید کے طور پر آپ کو چند ایک باتیں ایسی بتائی ہیں جن کا معاشرے میں بہت زیادہ جو ہے وہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے لیے جو خطبہ پڑھتے اس میں میاں بیوی کو بتاتے، ڈراتے، اپنے اپنے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈر جانا.
اور یہ بھی فرمایا کہ جان بوجھ کر طلاق جو ہے وہ مطالبہ نہ کرنا. ہاں اگر کوئی زور زبردستی کسی بندے سے طلاق لکھوا لیتا ہے یا کہہ دیتا ہے وہ بھی طلاق نہیں ہوتی زبردستی. لیکن حقوق بتا دیے کہ خاوند سے کہا تو اس کے بارے میں ڈرنا, بیوی سے کہا تو اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. یہ کوئی کھیل نہیں ہے. ساری زندگی تو تمہارے ساتھ ایک عورت جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ کر جو ہے وہ رہتی ہے. یہ نہیں کہ منہ اٹھا کر جیسے مرضی اس کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دو. اب آئیے وجوہات کی طرف. میں آپ کو چند ایک وجوہات ایسی بتاتا ہوں جس کے ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر یہ طلاقوں کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا جا رہا ہے. پہلی بنیادی وجہ وہ یہ ہے کہ رشتہ کرتے وقت دین کو ترجیح نہیں دیتے. رشتہ کرتے وقت مال کو ترجیح دیتے ہیں, بنگلے کو ترجیح دیتے ہیں, گاڑی کو ترجیح دیتے ہیں, اچھا جو ہے وہ خاندان اس کو ترجیح دیتے ہیں. بس سہولتیں ہونی چاہیے, رہائش اچھی جو ہونی چاہیے, ہماری بیٹی خوشحال ہونی چاہیے, چاہے اس بندے کو دین نام کی کسی چیز کا نہ پتا ہو. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ جانور بنتا ہے. انسان جب جانور بنتا ہے اس کو نہیں پتا ہوتا میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے, میرے رسول نے میرے لیے کیا حکم جو ہے وہ اس کے بارے میں بتائے ہیں. پھر وہ جیسے مرضی منہ اٹھا کر جب مرضی جو ہے وہ اپنی بیوی کو جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے. کم از کم جو دیندار بندہ ہوتا ہے, اللہ سے ڈرنے والا بندہ, اس کو یہ تو پتا ہونا یار یہ میری بیوی ہے, یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس کے میرے اوپر ذمہ داریاں رکھی ہیں. ایسے نہیں منہ اٹھا کے جب میرا جی چاہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. جب 4 پیسے بندے کے پاس زیادہ ہوتے ہیں پھر وہ بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا, پھر وہ کہتا ہے مجھے جو ہے وہ پیسوں میں جتنی مرضی مل جائیں گی. گویا کہ جب دین کو ترجیح نہیں دیتے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تلقین کی تھی نا, فرمایا تھا دین کو ترجیح دو, بیوی کے معاملے میں بھی اور خاوند کے معاملے میں بھی. اگر تمہارے اندر کوئی رشتہ بھیجے جس کا اخلاق اور جس کا دین جس سے تم راضی ہو تو پھر تم دین رشتہ طے کر دو. ایسا نہ ہو زمین میں فتنہ پیدا ہو جائے, فساد پیدا ہو جائے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دین کو ترجیح نہیں دیتے. جب دین کو ترجیح نہیں دیتے تو پھر گھروں کے اندر بھی فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. وہ چند دن کے لیے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے نکاح تو ہو جاتا ہے, لیکن بعد میں جو زندگی ہوتی ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا, یا بیوی جو ہے وہ اپنے خاوند کو جو ہے وہ خاوند نہیں سمجھتی. وہ کہتی ہے میرے پاس پیسے زیادہ ہیں, میں جو ہے وہ اچھے مالدار خاندان کی جو ہے وہ عورت ہوں, میرے پاس اتنا مال ہے, تیرے پاس ہے کیا. بیوی خاوند کو خاوند نہیں سمجھتی, خاوند بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا. وہ رشتے کے اندر محبت ہی پیدا نہیں ہوتی. دونوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے اللہ نے ہمارا یہ رشتہ آپس میں جو قائم کیا ہے یہ اس کے بارے میں ہم نے جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے. اور ایک وجہ یہ بھی بنتی ہے جب ہمارے ہاں نکاح جو ہے وہ بغیر لڑکی کی اجازت کے کیا جاتا ہے, اس کے اندر بھی فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. شریعت یہ کہتی ہے اگر تمہاری کماری بیٹی ہے تو اس سے پوچھ لو, وہ مسکرا دے, خاموش ہو جائے تو پھر اس کا نکاح کر دو. اگر کوئی بیوہ ہے, کوئی طلاق یافتہ ہے, وہ بول کر بتا دے کہ میرا تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں بیٹا, فلاں فلاں جگہ پر میں تیرا نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر بیٹی رضامندی کا اظہار کر دے تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بیٹی کی رضامندی نہ ہو تو نکاح واقعی نہیں ہوتا. چاہے خطبہ پڑھ لیں اس میں, چاہے حال میں نکاح کر لیں, کسی جگہ بھی کر لیں. ایک عورت جناب رسول اللہ کے پاس آئی, آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا نکاح میرے باپ نے بغیر کسی مرضی کے جو ہے وہ پڑھایا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیحدگی کر دو, ان کی علیحدگی کروا دی. کہ جب ایک عورت, جب ایک لڑکی راضی نہیں اس بات پر, یا تو اس کو فورس کریں کہ بیٹا ہم آپ کے لیے جو رشتہ آپ کا انتخاب کر رہے ہیں نا وہ آپ کے لیے بڑا اچھا رشتہ ہے, کیونکہ عورت اکیلی اپنے لیے فیصلہ نہیں کر سکتی. اور پھر آگے جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ولی کا بھی راضی ہونا ضروری ہے. لڑکی بھی راضی ہو, ولی بھی راضی ہو. آج ہمارے ہاں نوجوان لڑکیاں بھی خود اپنے رشتے بنا تو لیتے ہیں, لیکن بعد میں جو ہے وہ ولی راضی نہیں ہوتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کورٹ میرج ہوتی ہے, عدالتوں میں جا کر جو ہے وہ بھاگ کر گھروں سے نکاح کر دیا جاتا ہے, اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ مولوی حضرات بغیر ولی کے نکاح پڑھا دیتے ہیں صرف دیہڑی لگانے کے لیے. اچھے خاصے خاندان کا بیڑا گرک کر دیتے ہیں. یہ ہماری عدالتوں کے اندر قانون بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ ایک لڑکی گھر سے بھاگ کر آئی ہے, ایک لڑکا گھر سے بھاگ کر آیا ہے, ان دونوں کا نکاح کروا دو خود ولی بن کر. جب تک لڑکی کا ولی راضی نہ ہو, باپ راضی نہ ہو, یا باپ نہیں ہے بھائی نہیں ہے, چچا تایا کوئی بھی ولی راضی نہ ہو, نکاح ہوتا ہی نہیں. نکاح ہی نہیں ہے, وہ آپس میں زنا کر رہے ہیں. اور جو مولوی پڑھانے والا ہے وہ اس زنا کے اندر, بدکاری کے اندر معاون ہے. لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے اور لڑکی کے ولی کا بھی راضی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. اب یہ دیکھیں اس میں گھروں کے خراب ہونے میں, جب ایک لڑکی راضی نہیں اس کا آپ نکاح کر دیں گے, وہ گھر کس طرح بسے گا؟ تھوڑی دیر چل جائے گا. لڑکی کا ولی راضی نہیں ہے, کس طرح جو ہے وہ گھر چلے گا؟ پھر آپ دیکھیں ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے ڈراموں فلموں نے ایسا کردار ادا کیا کہ بیڑا گرک کر کے رکھ دیا ہمارے معاشرے کا. ان بھاگنے والے لڑکے لڑکیوں کو وہ ہیرو بنا کر دکھاتے ہیں کہ یہ ہیرو ہیں, یہ اصل کرنے والا کام ہے. کون سی فلم کون سا ڈرامہ ایسا ہوتا ہے
آپ کے تو پاکستانی کبھی ہوتا تھا, کوئی پی ٹی وی پر ڈرامے جو ہے وہ چل رہے ہوتے تھے, اب تو ایسا بیڑا غرق ہو گیا, یہ ڈرامے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی بغیر نکاح کے ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں, شادی شدہ لڑکے کا شادی شدہ لڑکی کے ساتھ جو ہے وہ افیئر چل رہا ہوتا ہے, آپس کے اندر جو ہے وہ فرینڈز بنانا, دوست بنانا, اور پڑھتے ہوئے یونیورسٹیز کے اندر جو ہے یہ تو میرا فرینڈ ہے, یہ تو میرا دوست ہے, گپے مارنا, دوستی کرنا, چیٹنگ کرنا, موبائل کے اوپر رابطہ رکھنا, شادی کے بعد بھی رابطہ رکھنا, یہ گھروں کی بربادی کے اندر ایک بنیادی وجہ اور سبب جو ہے وہ بن چکا ہے. لوگ کہتے ہیں فرینڈ بنانے میں کوئی برا سمجھتے نہیں, یہ تو میرا دوست ہے, لڑکیاں کہہ رہی ہوتی ہیں یہ میرا دوست ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم جو ہے وہ دوست نہ بناؤ, تمہارا دوست تمہارا خامد ہے بس, اس کے علاوہ ہر کزن, ہر غیر محرم کسی کے ساتھ اگر تمہارا خاوند چاہتا ہے نا تم نے گفتگو نہیں کرنی تو نہ کرو, ورنہ گھر برباد ہو جائے گا, ورنہ طلاق تک نوبت پہنچے گی اور پہنچتی ہے. میں تو آج ایک جو ہے وہ مجھے کسی دوست نے کلپ بھیجا, تو وہاں پر وہ افطار کا سما پروگرام چل رہا ہے رمضان کے مہینے میں, وہاں پر ایک عورت ٹیلی فون پر لائیو کال کرتی ہے, لائیو کال کر کے سوال کرتی ہے, 2 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر, 2-3 مفتی بیٹھے ہوئے ہیں علماء, ان سے لائیو سیشن میں سوال کرتی ہے, کہتی ہے میری شادی ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں, میرا خاوند مجھے خوش بھی رکھتا ہے, خرچہ بھی دیتا ہے, سب کچھ دیتا ہے, لیکن میں جاب کرتی ہوں, چونکہ جہاں پر میں جاب کرتی ہوں وہاں پر میرے جو ہے کولیگ ہیں, میرے دوست ہیں, میرا دل جو ہے وہ ان کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے. حضرت صاحب مفتی صاحب مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ وظیفہ بتائیں کہ میں بغیر اپنے خاوند کو تکلیف دیے اس دوسرے بندے کے ساتھ شادی کر لوں. یہ لائیو مسئلہ پوچھ رہی ہے عورت, شادی شدہ عورت, 3 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو, اور میرا دل جو ہے وہ اس مرد کی طرف زیادہ مائل ہے جو میرے ساتھ ڈیوٹی کرتا ہے. یہ دے رہے ہیں آپ کے ڈرامے, یہ دے رہی ہیں آپ کی فلمیں, یہ دے رہا ہے آپ کا معاشرہ, جس نے عورت کو گھر سے نکالا اور وہ اپنے خاوند کو چھوڑ کر کہتی ہے میں دوسرے مرد کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنا چاہتی ہوں, مجھے کوئی وظیفہ بتا دے. دیکھیں سوال دیکھیں ان لوگوں کا. گھروں کی بگڑتی صورتحال میں جو سب سے بنیادی کردار ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی اور بغیر ولی کے نکاح کیا جاتا ہے, لڑکی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا جاتا ہے, یا ہمارے ڈرامے فلموں کا کردار ہے. اس کی وجہ سے طلاقیں عام ہو رہی ہیں. کوئی عورت جو ہے وہ سمجھتی نہیں کہ میرے خاوند کے میرے اوپر یہ حقوق ہیں. کیا ہمارا یہ معاشرہ وہی معاشرہ وہ پہلے کبھی ہوتا تھا جس کا نکاح جہاں پر ہو گیا وہ صبر شکر کر کے وہاں پر زندگی گزارتے اور اس کے اندر اللہ برکتیں بھی ڈال دیتا. یہ بنیادی وجہ سب سے. اور دوسری بنیادی وجہ گھر کے اندر بگڑتی صورتحال اور طلاق کی بڑھتی صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے جو عورت اپنے میکے سے ٹیوشن لیتی ہے نا وہ سب سے پہلے طلاق کی ڈگری حاصل کر لیتی ہے. شادی کے بعد جو عورت زیادہ اپنے میکے سے ٹیوشن لے گی وہ عورت جلدی ہی طلاق کی ڈگری حاصل کر لے گی. چھوٹی چھوٹی بات پر اپنے ماں باپ کو فون کرنا, چھوٹی چھوٹی بات پر ماں باپ کو فون کرنا, اپنے خاوند کو اہمیت نہ دینا. یاد رکھے دین اسلام کا مسئلہ ہے, ایک طرف خاوند ہے ایک طرف تمہارے ماں باپ ہیں. میری بہنیں توجہ سے میری بات کو سن لیں, ایک طرف خاوند کی بات ہے ایک طرف تمہارے ماں باپ کی بات ہے. شریعت یہ کہتی ہے خاوند کی بات کو مان لو, ماں باپ کی بات کو چھوڑ دو. یہاں پر تھوڑی سی بات ہوتی ہے, میرے خاوند نے مجھے یہ کہہ دیا, ماں باپ چڑھائی کر دیتے ہیں. بھائی میاں بیوی کی لڑائی ہے, تھوڑی سی لڑائی ہوئی, وہ رات کے وقت ہو سکتا صلح ہو جائے, اگلے دن پھر صلح ہو جائے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں جب وہ پیچھے فون کرتی ہے نا تو پھر وہ گھر زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے, وہ 6 مہینے سال ہی نکلتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے ماں باپ کو درمیان میں لے کر آنا, فون کرنا, حتیٰ کہ اپنے پچھلے گھر کا اپنے گھر سے زیادہ دھیان رکھنا. کیا آج بھابی نے کیا کیا ہے, آج بھابی نے کیا پکایا ہے, تم نے کیا پکایا, بھابی کی بہن کا کیا بنا, بھابی کی امی تو نہیں آئی ہوئی تھی, بتاؤ وہ تو آئے ہی رہتے ہیں. وہ ایسی ایسی باتوں پر تبصرے کرنے جس کا اس کے ساتھ کام ہی نہیں ہے, عجیب و غریب باتیں کرنا, اور پھر اپنے خاوند کی ہر کمی کوتاہی کو اپنی ماں سے بتانا, اپنے باپ سے بتانا, اور ان کو اشتعال دلانا. اور اشتعال دلانے میں یہی ہوتا ہے کہ میرا خاوند جو ہے مجھے تنگ کر رہا ہے, میرا خاوند. اب کون سا باپ ہے جو اپنی بیٹی کی بات سن کر جو ہے وہ آرام سے بیٹھتا ہے؟ ایک تو ماں باپ کو تنگ کرنا, ان کو تکلیف دینا, اور دوسرا اپنا گھر خراب کرنا. اور پھر بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت اپنے خاوند کے رشتوں کو اہمیت نہ دے. مثلا کہ خاوند کا جو ہے وہ خاوند کی بہن آ گئی ہے, خاوند کی جو ہے وہ وہاں پر اس کی جو ہے وہ نند ہے, یا اس کے ماں باپ ہیں, یا اس کے رشتہ دار ہیں, ان کو اہمیت نہ دینا, منہ چڑھا کر بات کرنا, سیدھے منہ بات نہ کرنا, یا جو خاوند کہتا ہے اس کے حکموں کو ترجیح نہ دینا.
بس یہ کہنا کہ بس میرے ماں باپ ہوں اور میری بہنیں ہوں، میرے رشتہ دار ہوں، میرے بہنوئی ہو، تمہارا کوئی یہاں پر نہ آئے، سارے مر جائیں۔ اپنے اپنے رشتوں کو اہمیت دینا، صرف اپنے اپنے رشتوں کو، یہ بھی ایک بڑی وجہ بنتی ہے خاوند کو نفرت دلانے میں اور گھر کو برباد کرنے میں۔ جس بات سے خاوند چڑھتا ہو وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ خاوند اگر کہتے ہیں نا موبائل نہ رکھو تو نہ رکھے۔ آج کل خواتین کہتی ہیں لو موبائل نہیں رکھنا تو ہمارا گھر کس طرح چلے گا؟ ماں باپ خود فون دے دیتے ہیں، لو بیٹا تم فون کرنا میں بتا دینا۔ بھائی اگر خاوند کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو فون نہیں دینا، اگر ضرورت ہوگی تو میں بات کروا دیا کروں گا، میں ملوا دیا کروں گا، وہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر کا معاشرہ یا میرے گھر کا جو ہے وہ ماحول خراب ہو جائے گا، وہ نہیں فون دینا چاہتا تو نہ فون دے۔ یہ بھی کوئی وجہ ہے کہ میری بیٹی کو فون نہیں دیا تو لہذا میری بیٹی کو چھوڑ دو؟ ایسے ایسے کیس بھی ہیں۔ خاوند کہتا ہے کہ میرا گھر خراب ہو جائے گا، آپ اپنی بیٹی کو فون نہ دیں، میں بھی اپنی بیوی کو فون نہیں دینا چاہتا۔ اگر آپ کا خاوند کہتا ہے کہ فون نہیں دینا تو نہ لیں، اطاعت اور فرما برداری کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جناب رسول اللہ فرماتے ہیں اگر سجدہ جائز ہوتا نا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو جو ہے وہ سجدہ کرے۔ خاوند اس بات پر ناراض ہوتا ہے کہ بغیر میری اجازت کے خرچ نہیں کرنا، میرے راز کی بات کوئی بات نہیں بتانی، اور میرے گھر کی بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، وہ ہر بات اٹھا کر جو ہے وہ باہر نکال دیتی ہے۔ تو گویا کہ اگر خاوند یہ چاہتا ہے کہ بھئی میرے رشتہ داروں کو بھی رکھو، اپنے رشتہ داروں کو بھی رکھو، لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین کا رجحان چونکہ اپنے ماں باپ کی طرف ہوتا ہے، ایک اتوار کی چھٹی آتی ہے، وہ بندہ سوچتا چلو یار کتنے باہر جاؤں گے، کھاوا پیواں گے، چلو کسی رشتہ دار کی طرف، وہ اخیر یہی کہتی ہے چلو آؤ امی سے ملاتے ہیں، یا وہ یہ کہہ دیں گے کہ بھائی آؤ اپنے گھر چلیے۔ جس طرح عورت اپنے سسرال سے چڑھتی ہے نا، اس طرح بعض دفعہ مرد بھی سسرال سے چڑھ کھاتا ہے۔ یہ تو عورت نے سمجھنا ہوتا ہے کہ میرا گھر کس بات کے اوپر جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے، ماحول کو سمجھے، اور خاص طور پر نئی شادی جب ہوتی ہے نا تو اس ماحول میں اپنے گھر کو سمجھنا ہی اصل کام ہوتا ہے۔ یہ بنیادی وجوہات ہیں گھروں کو خراب کرنے میں اور طلاقیں دلوانے میں۔ تیسری وجہ بنیادی طور پر میں نے جو دیکھی ہے نا اپنے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ کام چور ہو، گھریلو کاموں سے نفرت رکھتی ہو، شادی ہو جائے تو اپنے خاوند کو یہ کہتی ہو میں نے اپنے باپ کے گھر کبھی برتن نہیں دھوئے، میں نے اپنے باپ کے گھر کبھی کپڑے نہیں دھوئے، میں نے اپنے باپ کے گھر یہ نہیں کیا، ہمارے باپ کے گھر جو ہے وہ کام والی تھی، ہمارے باپ کے گھر جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، کبھی جو ہے ہم نے فرش نہیں دھویا، کبھی میں نے جو ہے وہ بستر نہیں بچھایا۔ عورت بار بار ایک ہی بات کہے تو بندہ کہتا ہے تو اپنے پیو دے گھر ہی رہ لینا سی، تو اپنے باپ کے گھر ہی رہتی، یا پھر اپنے باپ سے کہتی کہ میرے یہاں پر ایک خدمت کرنے کے لیے ایک عورت بھی بھیج ساتھ۔ یہ ایک مڈل طبقہ ہے، درمیانے معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر خاوند مالدار نہیں ہوتا، یہ اپنی بیٹیوں کو سمجھا دینا چاہیے کہ بیٹا ہم تیرا رشتہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے رشتہ کیا تھا حضرت فاطمہ کا، جب رشتہ کیا تھا نا تو کہا تھا فاطمہ علی غریب ہے، علی سے زیادہ سوال نہ کرنا، علی سے زیادہ سوال نہ کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میں نہیں کام کرتی، میں نے اپنے باپ کے گھر یہ نہیں دیکھا، میں نے اپنے باپ کے گھر کبھی یہ نہیں کھایا، تم مجھے یہ کھلا رہے ہو، تم مجھے جو ہے وہ یہ کرا۔ کام چور عورت ہو نا، کام چور عورت ہو تو پھر وہ بھی جو ہے وہ زیادہ دیر اپنے خاوند کے گھر نہیں ٹھہرتی، خاوند اس کی عزت نہیں کرتا، نہ ان کا کبھی جو ہے وہ دل ملتا ہے۔ مزہ تو اس بات میں ہے کہ عورت شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، نیکی سمجھ کر اپنے خاوند کی خدمت کرے، نیکی سمجھ کر اپنے خاوند کے ماں باپ کی خدمت کرے، نیکی سمجھ کر شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسکرا کر اپنے خاوند کی ہر بات کو جو ہم مانے، پھر گھر آباد ہوتے ہیں۔ دنیا کی ساری عورتیں اللہ کی قسم حضرت فاطمہ کی جوتی پر قربان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سیدہ خاتون اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا اللہ کے نبی کی بیٹی سے بڑھ کر کوئی بیٹی ہو سکتی ہے کسی کی؟ اللہ کے نبی کی بیٹی سے بڑھ کر پیار ہو سکتا ہے کسی کو؟ اللہ کے نبی کے پاس آپ کی بیٹی آئی، آ کر جو ہے وہ کہنے لگی ابا جان یا رسول اللہ یہ دیکھیے گھر کے کام کرتے کرتے نا میں یہ مشقیں اٹھاتی ہوں، یہ چکی پیستی ہوں، اور پہلے گھر دیکھیں، پہلے میں چکی پیستی ہوں، میں یہ کام کرتی ہوں۔ ہمارے ہاں دیہاتوں کے اندر عورتیں کتنے کام کرتی تھی، فصلوں میں بھی جاتی تھی، حتیٰ کہ گوئے تھاپ دیاں سن، گوئے، کتنے کام دیہاتوں میں عورتیں کرتی تھی۔ یہ گیس کی سہولت نہیں، یہ بجلی کی سہولت نہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، لیکن کبھی سنا تھا آپ نے طلاقیں ہوتی ہوں؟ کیونکہ وہ عورتیں گھروں میں کام کرنے والی تھی۔ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی ہیں یا رسول اللہ کام کر کر کے نا یہ کندھوں پر مشقیں اٹھا اٹھا کر یہ زخم ہو گئے ہیں، اور یہ دیکھیں چکی پیس پیس کر چھالے بھی ہو گئے ہیں، آپ ایسا کریں آپ کے پاس خادم آئے ہیں، کچھ غلام آئے ہیں، مجھے بھی دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھیں آپ کہہ سکتے تھے میں تجھے دے دیتا ہوں بیٹی، میں تجھے دے دیتا ہوں،
تیرے لیے میں دنیا جہان کی ہر نعمت اللہ سے مانگ سکتا ہوں، ہر بات مانگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے تربیت کی، کہا بیٹی اپنے خاوند کی خدمت کرو، لیکن یاد رکھو جب کام کر کے تھک جاؤ، رات کو جب بستر پر جاؤ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ کے اوپر پڑھ لینا، اللہ تیرے سارے دن کی تھکاوٹ کو دور کر دے گا۔ مثالی باپ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیا بات ہوئی کہ میری ساس نے آج یہ تانا مارا، باپ کہتا اللہ اے بھی شاء اللہ، اے بھی شاء اللہ، آج خامن کی دیہڑی نہیں لگی، پیو آندا اللہ تین میں پلاٹ بھی لا دینا، میں تینوں، وہ پھر بری عادت خود ڈالتے ہیں۔ جب آپ اپنے داماد کو بری عادت خود ڈالیں گے پیسے دینے والی، تو پھر وہ کس طرح کام کرے گا؟ گھر تو خراب ہو جائے گا، اور گھر خراب ہوتے ہیں پھر نوبت طلاقوں تک آتی ہے۔ کبھی کسی ٹائم کسی لڑکی کا باپ نہیں دے سکتا، جب نہیں دے گا تو کام خراب ہو جائے گا۔ تو خود ہم لوگ اپنے گھروں کو جو ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ حدیث میں آتا ہے، سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، اللہ کے نبی اپنی بیویوں کے ساتھ کام کرواتے تھے، گھر کے کام کاج بھی کروا دیتے، اس میں تو کوئی توہین نہیں ہے۔ تو عورت اگر اپنے خاوند کی عزت کرے، اس کا کام کرے، اس کے ماں باپ کی خدمت کرے، اس سے اس کے خاوند کے دل میں عزت بڑھے گی اور ماحول خراب نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ماحول خراب ہوتا ہے نا، بعد میں بات کوئی بھی نہیں نکلتی۔ ہر بات بیٹی کی صحیح نہیں ہوتی، ہر بات بھی بیٹی کی بات پر لبیک نہیں کہنا چاہیے، اور فوری جا کر جو ہے وہ بیٹی کو یہ نہیں کہنا ٹھیک ہے، فون کیا اور اٹھا کر اس کو گھر پر لے آئے، تو پھر معاملے خراب ہونا ہے، معاملے خراب ہونا ہے۔ کچھ موقع دینا چاہیے، میاں بیوی کو کچھ موقع دینا چاہیے۔ گھروں میں جتنی مرضی لڑائی ہو جائے نا، میاں بیوی ایسا ایک رشتہ ہوتا ہے، جتنی مرضی لڑائی ہو جائے ان کو تھوڑا سا موقع ملے نا، ان کی صلح ہو جاتی ہے، تھوڑا سا موقع دیں ان کو۔ لیکن جب موقع نہیں ملتا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ جانوروں کی طرح کوئی بندہ کسی کو مار رہا ہے، اپنی بیٹی کو اس کے گھر پر چھوڑ دیں اور اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیں، یہ نہیں میں کہہ رہا، لیکن اکثریت 90% جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے، بیٹی فون کرتی ہے، ماں باپ جا کر اٹھا کر لے آتے ہیں، پھر وہ گھر خراب ہوئے بغیر رہتا ہی نہیں۔ خاوند کہتا ہے میرے راز کی بات تھی، میری لڑائی تیری لڑائی تھی نا، تو نے اپنے ماں باپ کو درمیان میں کیوں ڈالا؟ پھر وہ برا بھلا بھی کہتے ہیں، پھر اونچ نیچ بھی ہوتی ہے۔ اس ساس کی، اس سسر کی کیا عزت رہ جائے گی جب داماد جو ہے اپنے ساس سسر کو گالی دے رہا ہو، ساس سسر جو اپنے داماد کو گالیاں دے رہی ہوں، وہ دوبارہ محبت والا رشتہ بن ہی نہیں سکتا، وہ پیار والا رشتہ بنانا بھی چاہے تو نہیں بنے گا۔ چوتھی بنیادی وجہ جو سبب میں نے معاشرے میں دیکھا نا، وہ یہ ہے عورت نہ شکری ہو، خاوند کی نافرمان ہو، شکر ادا نہ کرے، اپنے خاوند کی چادر کے مطابق اپنے پاؤں نہ پھیلائے۔ اب ایک عورت اپنے خاوند سے کہے کہ میرا پیو مینوں 20,000 دا سوٹ لے کے دیندا سی، تو مینوں جو تیری تنخواہ ساری 20,000 دی، وہ کس طرح لے کر دے گا؟ اب بتائیں، وہ گھر خراب ہو جائے گا، ہونا ہی ہونا ہے، وہ گھر خراب ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عورتوں کی اکثریت کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے یکفرن العشیر، وہ خامدوں کی نافرمان ہے، یکفرن العشیر، خامدوں کی نافرمان۔ اس وجہ سے میں نے اکثریت عورتوں کی جہنم میں دیکھی ہے۔ اور فرمایا عورت کی جنت بڑی آسان ہے، 5 نمازیں پڑھے، سال کے بعد روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اور اپنے جو ہے وہ خاوند کی اطاعت کرے، 4 کام کر لے، جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے گی اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ اتنی آسان جنت۔ لیکن ہمارے ہاں یہ خامدوں کی نافرمانی اور ناشکری، ساری زندگی بندہ کھلاتا پلاتا رہے نا، کبھی اونچ نیچ ہو ہی جاتی ہے۔ ہمارے کاروبار نہیں اونچ نیچ ہوتے، تو عورت ذات یہ کہہ دیتی ہے میں نے تیرے گھر میں کبھی سکون دیکھا ہی نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، بھائی نشکری بیوی کسی کے گھر بھی آ سکتی ہے، حضرت اسماعیل کی بیوی گھر پر آئے نا، آ کر دیکھا، پوچھا بیٹا آپ کا گزارا کس طرح ہوتا ہے؟ کہنے لگے مر گئے، ہے ہی کھ نہیں، روٹی مل جائے کھا لی دی، نہ ملے تو نہیں کھائی دی، یہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں، اوہ بڑا مشکل گزارا ہو رہا ہے، گزارا ہی نہیں ہوتا، دیہڑی نہیں لگتی پئی، ہے ہی کچھ نہیں، روٹی تو ہے ہی نہیں سارے گھر کے اندر۔ وہ باپ سوچتا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ میری بیٹی پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہے، پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار وہ گھر سے نکلے نا، بڑی گرمی کی حالت، گرمی کی شدت کی گرمی کی، آپ گھر سے نکلے نا تو راستے میں حضرت ابوبکر مل گئے، گرمی کی شدت میں، مکے کی گرمی ہے، مدینے میں بھی بڑی گرمی ہوتی تھی، پہاڑی علاقہ ہے۔ جب باہر نکلے نا تو پہاڑی علاقے میں گرمی دیکھی نا، کہا ابوبکر کس چیز میں تمہیں باہر نکالا؟ کہا یا رسول اللہ بھوک بڑی لگی ہے، غربت تھی۔ آگے دیکھ رہا حضرت عمر بھی مل گئے،
کیا تمہیں کسی نے نکالا گھر سے؟ بھوک بڑی لگی ہے۔ جب بھوک کی حالت ہے آپ نہ چلاؤ، ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں۔ ابو ایوب کے گھر گئے، انہوں نے جا کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مہمان تھے، انہوں نے جلدی جلدی ایک بکری ذبح کی، جلدی جلدی اس کو پکا کر اللہ کے نبی کے سامنے، صحابہ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کے نبی نے ایک روٹی لی، ایک ٹکڑا لیا، اور ٹکڑا لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا سالن رکھ کر کہنے لگے جاؤ جا کر فاطمہ کو دے کر آؤ، ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہے۔ لیکن حضرت علی سے یہ نہیں کہا کہ میری بیٹی بھوکی کیوں ہے۔ اونچ نیچ ہو جانا کوئی بری بات تو نہیں ہے، خود بھی تو بندہ بھوکا رہ لیتا کئی بار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے ایک مہمان آیا، اللہ کے نبی نے کہا جاؤ پتہ کر کے آؤ، 9 گھروں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے پانی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ امہات المومنین نے تو نہیں شکری کی، ہمارے گھروں میں ساڑھے تو 4-4 5-5 سالن خراب ہوندے نے روزیاں چ، سحری کا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، افطاری کا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، بندہ اپنی پسلی سے زیادہ کام کرتا ہے، دن رات ڈبل شفٹیں لگاتے ہیں، ڈبل ڈیوٹی کرتے ہیں، کیوں؟ میرے بیوی بچے خوش رہیں۔ حضرت اسماعیل کی بیوی پوچھا نا آ کر کیا کیسے گزارا ہوتا ہے، انہیں گزارا ہی کیوں نہیں، مر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بعد میں کہ گھر میں نشکری عورت یہ کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ کہنے لگے بیٹا جب میرا بیٹا آئے نا اسماعیل تو اسے کہنا گھر کی چوکھٹ نہیں ٹھیک۔ جب آئے نا تو انہوں نے کہا میرا لگتا ہے میرے ابا جان آئے تھے، اور آتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی، آتے ہی اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ کس وجہ سے؟ نشکری ہے۔ نشکری عورت کو گھر پہ نہیں رکھا کہ نہ اس کو جو ہے وہ اچھا سمجھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یکفرن العشیر، یہ خاندوں کی جو ہے وہ نافرمان ہے۔ اچھا ایمانداری سے آپ بتائیں یہ جو اب ماحول چل رہا ہے، جتنی گرمی اور جتنی جو ہے وہ مہنگائی ہو چکی ہے، گھروں میں سحری افطاری کا کھانا پینا اور یہ سامان لے کر آنا، یہ بندہ جو ہے وہ قرضے کے نیچے آ گیا، پھر اوپر بجلی گیس کے بل اور اوپر یہ عید آ رہی ہے۔ آپ گھروں میں اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، گھر والوں کو عید کا سامان نہ لے کر دیں، یہ ہر گھر کا ہونا ہے۔ گھروں میں خواتین کو آپ عید کے کپڑے نہ لے کر دیں، نہ بچوں کو کپڑے بنا کر دیں۔ عورت کے تیور ہی بدل جاتے ہیں، اس کے ماتھے پر سلوٹ آ جاتی ہے، وہ آپ سے اور انداز میں گفتگو کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کس وجہ سے؟ سب کو عید کے کپڑے لے کر دیے، سب نے لے کر دیے، آپ بھی لے کر دیں، لے آ کے دو، جتنے مرضی لے آ کے دو۔ جبکہ سلف صالحین کی بیویاں کیا کہتی تھی؟ ہمیں بھوکا رکھ لینا، ہمیں حرام نہ کھلانا، بھوکے رہ لیں گے، حرام نہ کھلانا۔ آج کی عورت کہتی ہے جتوں مرضی لے آ کے دے، میری جٹھانی نے اینے ہزار کا سوٹ لیا میں وہ ود لے آنا ہے، میری درانی نے اینے کا لیا میں اینے کا لے آنا ہے، میں ہوں عید کی نماز پڑھن جاواں گی، ساری عورتیں کہیں گی لے تو کپڑے ہی نہیں پائے۔ باقاعدہ لوگ عورتوں کو ابھارتے ہیں اس بات پر۔ یقین کریں ایک شادی میں میں نے دیکھا ایک دیندار عورت اس آدمی کی بیوی سے کہتی ہے، اس آدمی کی بیوی سے دیندار عورت کہتی ہے تیرے بندے نے تینوں کی پایا، تینوں کپڑے کیویں دے پاوندا ہے، تیرے بندے نے تینوں سونا نہیں پایا، بڑا کنجوس ہے، کوئی انگوٹھی بھی نہیں دیتی، کوئی سیٹ نہیں سونے کا پایا۔ اب کیا سونے کے سیٹ کے بغیر شادی نہیں ہوتی؟ یہ ہمارا معاشرہ، ساری چیزیں مال نہیں ہوتا، رشتہ مقرر ہوتا ہے دین کی بنیاد پر، اور دین کی وجہ سے ہی چلتا ہے۔ جب آپ اس کو دین سے باہر لے کر جائیں گے نا، یاد رکھیں لالچ اور یہ فراڈ پنا جب بھی کسی چیز میں آئے گا وہ گھر کو برباد کر کے رکھ دے گا۔ آپ یقین کریں نہ شکری عورت گھر میں ہو نا تو یہ بندے کو مجبور کر دیتی ہے اس بات کے اوپر کہ بندہ جو ہے اس عورت کو جو ہے وہ چھوڑ دے۔ کوئی شادی آ جائے، کوئی فنکشن آ جائے، اب شادی عید آ گئی اس کا خرچہ آ گیا، رمضان آ گیا اس کا خرچہ آ گیا، پھر شادی آ گئی عید کے بعد یہ میری فلاں بہن کی شادی ہے، بہن کے سسرال میں شادی ہے، فلاں کی جگہ پر شادی ہے، عورت ہر بار کہتی ہے مجھے نئے کپڑے چاہیے۔ اب بندہ تنگ آ جاتا ہے، جب تنگ آ جاتا ہے تو پھر لڑائی ہوتی ہے، جب لڑائی ہوتی ہے تو پھر لڑائی اس حد تک چلی جاتی ہے کہ پھر وہ علیحدگی ہو جاتی ہے۔ میری بہن سوچ کہ تجھے اللہ رب العالمین نے جتنا دیا اس کے اوپر قناعت کر، گزارا کر، اسی میں تیری خیر ہے، اسی میں ہی برکت ہے۔ یہ بنیادی وجہ گھروں کی۔ اور یاد رکھیں 5ویں بنیادی وجہ گھروں کے برباد ہونے کی یہ ہے عورت زبان دراز ہو۔ جب عورت جتنی زیادہ زبان دراز ہوگی نا اس کا اتنا ہی وقت اس کے خاوند کے گھر میں کم ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند جو ہے وہ اونچی آواز میں بولتا ہے وہ اتنا اونچی آواز سے بول دیے، سن لے، برداشت کر لے، پی جا، ورنہ تیرا یہاں پر ٹھہرنا زیادہ دیر نہیں ہوگا، تیرے خاوند کے دل میں تیری عزت نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی عورت، اب یقین کریں میں ایک گھر کے باہر سے گزر رہا تھا، وہ عورت جڑی اپنے بندے نو گالاں کڈن دئی سی، بیوی اپنے خاوند کو گالیاں نکال رہی ہے، واہ حیات گالیاں۔ میں سن کر حیران ہو گیا کہ یار کیا ہو گیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر۔ اب خاوند کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یار میرا گھر خراب ہو جائے گا، میرے بچے جو ہے وہ رل جائیں گے، ہوگا کیا؟ اب بیوی کا کیا کام ہے خاوند کو گالیاں دے؟
لیکن ہمارے ہاں ہر عورت ہی اپنے خاوند سے بڑھ کر ہے، ہر عورت ہی اپنے خاوند سے بڑھ کر ہے۔ خاوند کے مطاعت ہونا اس میں عزت ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ نے کبھی بنایا، مرد کی عزت اللہ نے زیادہ رکھی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خاوند بیوی کو سجدہ کرے، یہ کہا اگر سجدہ جائز ہوتا تو بیوی خاوند کو سجدہ کرتی، لیکن کیونکہ جائز نہیں لہذا جو ہے وہ سجدہ نہیں کرنا۔ اتنی عزت، حتیٰ کہ حدیث میں الفاظ موجود ہیں اگر خاوند کے نتنوں سے ریشہ نکل آئے، پیپ نکل آئے، اس کے جسم سے خون نکل آئے، ریشہ نکل آئے، پیپ نکل آئے، عورت اس ریشے اور پیپ کو چاٹ لے پھر بھی اپنے خاوند کا حق نہیں ادا کر سکتی۔ اتنا مقام اور اتنی عزت رکھی۔ زبان پر کنٹرول، اگر سسر بولتا ہے تو ٹٹ 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 جواب دیتی ہے، ساس بولتی ہے تو ٹٹ 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 جواب دیتی ہے، خاوند کچھ کہتا ہے تو ٹٹ 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 کر کے جواب دیتی ہے۔ زبان پر کنٹرول نہیں، ایک چپ تے سو سکھ، سیانے مثالیں بھی نہیں دیتیاں، ایک چپ تے سو سکھ۔ وہ ایک مولوی صاحب کے پاس ایک عورت چلی گئی، اس نے کہا میرے گھر کے اندر لڑائی ختم نہیں ہوتی، نے کہا یہ تویز لے لے اور اپنے دانتوں کے نیچے رکھنی ہے جب بھی لڑائی ہو۔ وہ جیسے جیسے عورت بولتی جائے، ساس بولتی جائے، اس نے کہا تو نے دانت دباتے جانا ہے۔ اصل میں وہ دباتی گئی، منہ بند ہو گیا، جب منہ بند ہو گیا وہ تویز کا کام اتنا ہی تھا۔ وہ سمجھ گئے مولوی صاحب، اج دے مولوی صاحب ہوندے نے کہنا پہلے چنگا بکرا لے آنا میرے واسطے جا کے تے پھر کو 15-20 ہزار روپیہ بھی مینوں دے، دم درود والے اے عورتوں نے انج گمراہ کرتے ہیں۔ یہ عورتیں نہ ہو، یہ دم درود والے اپنی موت خود ہی مر جائیں، یہ دربار بھی خود ہی ختم ہو جائیں، یہ سارے پیر فقیر مرید یہ سارے اپنی موت خود ہی مر جائیں۔ عورتیں جاتی ہیں انج ہو گیا، او ہو انج ہو گیا، لے آؤ پیسے، لے آؤ سوٹ، لے آؤ دیسی گھیو، لے آؤ دیسی مرغا، لے آؤ بکرے، انہوں دی دیہڑی لگی ہے، انج ہو گیا، تیری ساس نے انج کیتا ہونا، تیری ننان نے انج کیتا ہونا، تیرے جٹھانی نے انج کر دیتا، تیری درانی نے انج کر، تیرے تو جادو ہو گیا، تیرے تو فلانا ہو گیا۔ وہ اسی وہم میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ مولوی صاحب سمجھدار تھے، لالچی نہیں ہوں گے، اس نے کہا تو اپنا منہ بند رکھے گی نا، وہ تویز دیا نا دانتوں کے نیچے رکھ لینا، منہ بند ہوگا تو لڑائی ختم ہو جائے گی۔ جو عورت اپنے خاوند کے سامنے زبان درازی کرتی ہے اور اس سے اونچی آواز میں گفتگو کرتی ہے، وہ آج نہیں تو کل اپنے جو اس رشتے سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اس کا رشتہ بس تھوڑا ہی چلے گا، زیادہ نہیں چلے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا ہماری بیٹی کا گھر نہیں بس رہا، میں کہتا ہوں زبان پر کنٹرول نہیں، یا زبان پر کنٹرول نہیں، یا آپ لوگوں کی بے تحاشا اس کی جو ہے وہ موافقت کے اندر گفتگو کرنا ہے، اپنے دماغ کو دبا کر رکھنا ہے بغیر کسی وجہ کے، خاوند کو جو اس کے برا بھلا کہنا ہے، اپنی بیٹی کی ہر بات کو 100% صحیح سمجھنا ہے، یہ بنیادی وجہ ہے آپ کے گھر خراب ہونے کی۔ ایسے گھر خراب ہو جاتا ہے۔ الا ماشاء اللہ، طلاق ہو جانا کوئی بری بات نہیں، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو بھی طلاق ہو گئی تھی، لیکن دین کی بنیاد پر طلاق ہو الا ماشاء اللہ، آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ کسی کو دین کی بنیاد پر طلاق ہو جائے، ورنہ زیادہ طلاقیں اسی وجہ سے ہوتی ہیں، یا زبان زیادہ چل رہی ہوتی ہے، یا عورت شکری ہوتی ہے، خاوند کی نافرمان ہوتی ہے، بغیر کسی وجہ کے اس کے والدین کی اس کو سپورٹ ہوتی ہے، اور پھر وہ تانے مارتی ہے اپنے خاوند کو باتوں باتوں پر، میرے باپ کے اندر یہ تھا تیرے پاس یہ نہیں ہے، میرے باپ کے گھر یہ تھا تیرے گھر یہ نہیں ہے، تیری ماں ایسے کرتی ہے میرا باپ ایسے کرتا ہے۔ وہ جب تک تو ماں باپ ہوتے ہیں، جب تک تو وہ صحیح زندگی گزار لیتی ہے، پیسے پیچھے سے آتے جاتے ہیں، مائیں نانا باپ نانا دیں تو مائیں دیتی رہتی ہیں، لیکن جب ماں باپ آنکھیں بند کرتے ہیں تو پھر وہ عورتیں 6 مہینے بھی اپنے خاوند کے گھر نہیں گزارتی، کیونکہ وہ سپورٹ ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تو بغیر کسی وجہ کے سپورٹ بھی نہیں دینی چاہیے۔ اب آئیں یہ نہ سمجھے کہ سارا قصور عورتوں کا ہی ہے، مردوں کا بھی قصور ہے۔ مردوں کا قصور یہ ہوتا ہے کہ ناجائز اپنی بیوی کے اوپر بوجھ ڈال دے، ناجائز اس کو جو ہے جانوروں جیسا اس کے اوپر ساتھ کام لے، بغیر کسی وجہ کے اس کے اوپر جو ہے وہ ناجائز اس کے اوپر اتنا وزن اور اتنا بوجھ ڈال دے، ناجائز مطالبات کرتا رہے، جا اپنے باپ سے یہ لے کر آ، اپنی ماں سے یہ لے کر آ، میرے پاس یہ نہیں ہے، ساری سہولتیں تو نے باپ سے بنوانی ہے، تو مرد کس بات کا ہے؟ ذرا سی چیز چاہیے جا اپنی ماں سے لے آ، ذرا سی چیز چاہیے جا اپنے باپ سے لے آ، اور باپ تو پہلے بوڑھا ہو چکا ہوتا ہے، اس کے تو پہلے بال سفید ہو چکے ہوتے ہیں، یہ اس بات کے اوپر کہ میں اپنی بیٹی کو خوش رکھوں۔ کون سا باپ ہے؟ اللہ کی قسم باپ نے ساری زندگی اپنے گھر میں وہ چیز نہیں بنائی ہوتی جو وہ کہتا ہے میں اپنی بیٹی کو بنا کر دیتا ہوں۔ ساری زندگی ماں باپ کی گزر جاتی ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں چیزیں بناتے بناتے، حتیٰ کہ یقین کریں میں جہیز کا سامان دیکھتا ہوں نا، لوٹا تک ماں باپ دیتے ہیں، لوٹا کی ہوں دیکھا آپ نے؟ میں نے ایک دن اسٹیل کا لوٹا دیکھا کسی کے گھر میں نے کہا یار یہ کس بات کا ہے؟ یہ اسٹیل کا لوٹا اس لیے دیا تھا کہ جب ہماری یہ بیٹی فوت ہو جائے گی نا تو اس کے ساتھ اس کو غسل بھی دیں گے۔ جو ماں باپ اس کے مرنے تک کی تیاری کر کے تمہیں دیتے ہیں، ڈوب کر مرنے والا مقام ہے، ان مردوں کے لیے تو مرد کہلوانے کے لائق نہیں ہے، تو بے غیرت ہے، تو کسی کی بیٹی کو تنگ کرتا ہے، تو کسی کی بیٹی سے ناجائز مطالبات کرتا ہے،
تو لڑکی کے ماں باپ کو تنگ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر روتے ہیں، نہیں ان کی پسلی اتنی، نہیں ان کی جیب اتنی، تو ان کو مجبور کرتا ہے جا اسی تیری کڑی نے تواڈے گھر بہا دینا ہے، مینوں فلانی شے لے کے دیو۔ باتوں باتوں پر اس کو جو ہے وہ لان تان کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو بدصورت کہنا، اس کو مارنا پیٹنا ظلم کرنا، اور یہ کہنا کہ میری شادی تو فلاں جگہ ہو جانی تھی، میری شادی تو فلاں جگہ ہو جانی تھی، اور دھمکی لگانا باتوں باتوں پر، باتوں باتوں پر دھمکی لگانا، میں نے تجھے طلاق دے دینی ہے، میں نے تجھے چھوڑ دینا ہے۔ وہ خاوند پھر سوچ لے کہ اس بیوی نے کبھی بھی تیری عزت نہیں کرنی۔ یہ جو جہیز کے لمبے چوڑے ٹرک بھر کر اپنے گھروں میں لے کر آتے ہیں نا، جو عورت اپنے ساتھ اپنے باپ کے پیسوں سے جہیز کے ٹرک لے کر آتی ہے نا، وہ اپنے خاوند کی عزت کبھی بھی نہیں کرتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتے ہیں میرے پیو نے دن رات لا کے مینوں آسمان بنا کے دیتا ہے، تو مرد کس بات کا ہے؟ تو مرد کس بات کا ہے؟ تو نے میرے لیے کیا بنایا؟ تیرے ذمہ صرف میرا کھانا پینا اور میرے کپڑے تھے، تو وہ بھی نہیں دے رہا، تو جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے، تو کنجوس ہے، تو بخیل ہے، تیرے بینک میں پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو اپنی ماں کے کہنے پر اپنی بہنوں کے کہنے پر جان بوجھ کر ذلیل کرتا ہے۔ یہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ ماں کا ادب اپنی جگہ پر ہے، لیکن اگر ماں غلط ہے تو مطلب ماں سے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ماں جی آپ غلط ہیں، یہ بھی کوئی دین نہیں ہے۔ ماں کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو گالیاں دینا، ماں کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو برا بلا کہنا، ماں کے پیچھے لگ کر اپنی بیوی کو مارنا، ماں کے پیچھے لگ کر بہنوں کے پیچھے لگ کر اس کے پچھلے اپنے ماں باپ کو بلا کر اپنے ساس سسر کو بلا کر یہ کہنا کہ تہاڈی کڑی میں آرام نہیں رہندی، یہ تنگ کرتی ہے، یہ بے جا جو ایک ٹارچر ہے نا، یہ بھی آپ کے گھر کو کبھی بھی سکون میں نہیں آنے دے گا۔ جائز جائز خرچ جو ہے وہ بیوی مطالبہ کرے، اس کو پورا کرے۔ ان تطعمها اذا طعمت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا جب تو کھائے تو اس کو بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت، جب پہنے تو بیوی کو بھی پہنا۔ تو باہر گلچھرے اڑاتا پھرے، تو باہر موجے اڑاتا پھرے، تو مٹن کھائے، تو دعوتیں اڑائے، اور بیوی سے کہے تو نے دال پر گزارا کرنا ہے، تجھے پوچھ ہونی ہے، تجھے اس بات کی پوچھ ہونی ہے، تو نے تیری ذمہ داری ہے، وہ تیری بیوی ہے۔ اور آخری بات یہاں پر جو میں کرنا چاہتا ہوں، ٹائم آپ کا ہو گیا، وہ یہ پیارے بھائیو اللہ کے بندو، جب رشتہ طے کرتے ہو نا، کچھ نہ دیکھو۔ یہ ایک فقیر کی ایک طالب علم کی بات، میں معاشرے کو اللہ کے فضل و کرم سے میں معاشرے کی نبض کو سمجھتا ہوں۔ جتنی اللہ نے مجھے عمر دی ہے نا، اللہ کے فضل و کرم سے میں اپنی عمر کے حساب سے ڈبل اس معاشرے کی نبض کو سمجھتا ہوں۔ یہ اللہ کا احسان ہے میرے اوپر۔ کچھ بھی نہ ہونا کسی آدمی کے پاس، صرف دین ہونا، بیٹی کا نکاح کر دیا کریں۔ وہ آپ کی بیٹی کی عزت بھی کرے گا، اس کو عزت کے ساتھ رکھے گا بھی، اور آپ کی بھی عزت کرے گا۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح ایک آدمی کے ساتھ صرف اس وقت نکاح کر دیا تھا جب اس کی تنخواہ 8,000 تھی۔ 8,000 تنخواہ پر نکاح کر دیا، یہ نہیں پوچھا 8,000 میں کیا کرے گا تو۔ بعد میں ایسا موقع آیا، دین کی برکتیں ایسی تھی، اللہ نے بہاریں لگا دی۔ وہ کہتا ہے یقین کرے ہمارے پاؤں دھو دھو کر پیتا ہے ہمارا بہنوئی، کہ جب میرے اوپر برا وقت تھا انہوں نے مجھے اپنی بیٹی دی تھی۔ تواڈے کو بھی پیسے نے، تواڈے دماد کو بھی پیسے نے، انہیں تواڈی عزت نہیں کرنی۔ اس نے کہا نا میرے پاس بھی پیسے ہیں، تمہارے پاس پیسے ہیں، تو پھر کیا مقابلے بازی لگی ہوئی ہے ایک۔ کچھ بھی نہ دیکھو، دین دیکھو، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، سب کچھ ہو، نماز پڑھے پاوے نہ پڑھے، دین کا پتہ ہو نہ پتہ ہو، بیوی کے حقوق کا پتہ ہو نہ پتہ ہو، کچھ ہو یا نہ ہو، دین کا اسے پتہ ہی نہیں، تو کس طرح تمہاری بیٹی کی عزت کرے گا، بیوی کی عزت کرے گا، ساس سسر کی عزت کرے گا؟ اس کو پتہ ہی نہیں دین کا مسئلہ کیا۔ وہ منہ اٹھاتا ہے، بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، منہ اٹھاتا ہے، گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی سب کچھ ہو نا، سب کچھ ہو، تو کہتے ہیں نمازی نہیں نا، چلو کوئی بات نہیں، اللہ دین دی سمجھ دے دے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ پیسے ہیں، دین نہیں ہے، نماز نہیں ہے، چلو اللہ نمازی بنا دے گا۔ اچھا جب کہیں نا یار یہ بچہ دیندار ہے، نمازی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، کہیں گے نہیں یہ کو پیسے نہیں آسی ہی نہیں دینا اپنی کڑی ویانی، ساری کڑی نے کھوائے گا کتوں، رکھے گا کتنے، کی کریے؟ اچھا جو اللہ اس بندے کو جس کو اللہ نے مال دیا ہے اس کو اللہ دیندار بنا سکتا ہے، تو اس بندے کو جو دیندار ہے اس کو اللہ مال نہیں دے سکتا؟ یہ ہمارے معاشرے کی منافقت ہے۔ بے نماز بندہ، بے دین بندہ مشرک ہے۔ مشرک بندے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار کے اندر بیٹی کا ہاتھ ہوگا، آپ کا گریبان ہوگا۔ کیا آپ کے گھر کے اندر روٹی ختم ہو گئی ہے؟ آپ کے گھر کے اندر اپنی بیٹی کو رکھنے کی جگہ نہیں بچی؟ کسی بے دین بندے کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو بٹھا کر عزت کے ساتھ کھلائیں۔ کسی بے نماز بندے کے ساتھ نکاح کرنے سے بہتر ہے اپنی بیٹی کو اپنے گھر پر بٹھا لیں۔ اپنی بیٹی کو کسی بندے کے دیندار بندے کے نکاح ثانی میں دے دیں، لیکن کسی مشرک کے نکاح میں نہ دیں۔
ہمارے استاد حافظ عبد المنان نورپوری حافظ رحمہ اللہ، ان کا فتویٰ بھی یہی تھا، وہ کہتے تھے بے نماز بندے کا تو نکاح ہی نہیں رہتا، وہ تو کام ہی ختم ہو گیا اس کا۔ یہ عورتیں سوچیں جن کے مرد خاوند سالہ سال مسجد میں نہیں آتے، اپنے نکاح کی فکر کرو کہ کس بندے کے نکاح میں زندگی گزار رہی ہو، کس بندے کے بچوں کو پال رہی ہو، جو آگے مشرک ہی پیدا ہونے ہیں، کیوں اپنی زندگی خراب کر رہی ہو؟ اللہ کے پاس جانا ہے، تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ایک فتویٰ لینے گیا میں اپنے استاد خالد بن بشیر برجالوی جامعہ محمدیہ کے اندر، اتنا لمبا چوڑا عورت نے فتویٰ لے کر دیا، یہ ہے وہ ہے کہ میرے خاوند نے مجھے ایسے ایسے طلاقیں دے دی۔ سب سے اوپر والی لائن میں اس نے لکھا میرا بندہ رج کے بے دین آدمی ہے، وہ کدی مسیطیں بڑھیا ہی نہیں۔ انہوں نے نا پہلی لائن پڑھی، پہلی لائن پڑھنے کے بعد کہنے لگے یہ بندہ مسلمان ہی کون نہیں، میں انہوں فتویٰ کی دماں، باقی باتیں تو بعد میں کریں گے طلاق ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے تو اس نے یہ لکھا ہے میرا خاوند کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، کبھی اس نے روزے ہی نہیں رکھے، کبھی اس کو دین کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے ایسے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنے کا فائدہ کیا ہے؟ اب یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں۔ اللہ کے بندو دین کو اہمیت دو، دین کو۔ اور یہ جتنی عورتوں کے خاوند بے دین طبقہ سارے کا سارا، یہ مسجد ساری خالی پڑی ہیں نا، تھوڑا سا احتجاج کریں۔ یہ بنیادی وجہ ہے اپنے گھر میں کہنے کی، اپنے ماں باپ کو کہنے کی کہ میرا خاوند ساری زندگی نماز نہیں پڑھتا، میرا خاوند بے دین ہے، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ عید کی نماز بھی پڑھنے نہیں جاتا، وہ سود کے اوپر کاروبار کرتا ہے، سود کھاتا ہے، سود لیتا ہے، حرام کھاتا ہے، میں نے اس بندے کے ساتھ زندگی نہیں گزارنی، میں نے اپنی زندگی خراب نہیں کرنی۔ یہ بنیادی وجہ ہے، یہ وجہ ہونی چاہیے خاوند کو چھوڑنے کی، لیکن وجہ اور ہی نکلتی ہے۔ تو بعد میں جو کر رہا تھا طلاق عیب نہیں ہے، لیکن طلاق کسی وجہ کے اوپر ہو، اور بغیر وجہ کے طلاقیں دینا اور لینا، اس کے اوپر شریعت نے جو ہے وہ کیا جو ہے وہ اس کے اوپر وعید سنائی ہے۔ میں نے اس مختصر سے خطبے میں جو آپ کو بات یہاں پر بتائی ہے نا کہ خاوند کے اپنے حقوق ہیں، بیوی کے اپنے حقوق ہیں، جو خرابیاں عورت کی طرف سے ہیں میں نے وہ بھی آپ کو بتا دی ہیں کہ گھروں کے اندر طلاقیں کیوں زیادہ ہو رہی ہیں، اور جو خرابیاں خاوند کی طرف سے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ یہ طلاقوں تک نوبت کیوں آتی ہے، آپ کا گھر خراب کیوں ہوتا ہے۔ اور شیطان سب سے زیادہ اس بات پر راضی ہوتا ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دے، اور اگر کوئی بندہ میاں بیوی آپس میں طلاق دینا چاہے تو طلاق دینے کا طریقہ کیا ہوتا ہے، میں نے تمہید کے طور پر شروع میں بتا دی۔ ساری باتیں میں نے آپ کو مختصر سے وقت میں اتنی باتیں کور نہیں ہوتی، لیکن کور کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ میری مائیں بہنیں بھی توجہ کریں، ہم لوگ بھی اپنی بہنوں بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں، خود بھی ہم بیویوں والے ہیں، توجہ کریں، تھوڑی نرمی پیدا کریں، گھروں کو برباد ہونے سے بچائیں، تھوڑا نرم، جتنا مرضی آپ سونا بھی دے دیں گے نا، تول بھی دیں گے اپنے داماد کو، پھر بھی اگر بے دین ہے نا آپ کی بیٹی سکون میں نہیں رہ سکتی۔ یہ وجوہات ہیں تو گھروں میں سکون نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے بنیادی بڑی وجہ یقین کریں موبائل ہے۔ عورت چیٹنگ کر رہی ہوتی ہے، فیس بک چلا رہی ہوتی ہے، واٹس ایپ چلا رہی ہوتی ہے، اسٹیٹس لگا رہی ہوتی ہے، بندہ آندہ تیری تصویر کیوں تو اسٹیٹس لائی ہے، کیوں تو اپنی تصویریں جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگا رہی ہے، کیوں تو اپنے کزن کے ساتھ گفتگو کرتی ہے ہنس ہنس کر، کیوں تو اپنی جو ہے وہ لائیو گفتگو کرتی ہے، کیوں تو اپنی ویڈیو بنا بنا کر اپلوڈ کرتی ہے۔ ایسے ایسے بندے آپ کے عسکر کالونی میں بڑے علاقوں کی بات نہیں کر رہا کہ شادی کی ہے، شادی کرنے کے بعد اپنے گھر کے اندر آ گئی ہے، خاوند کے پاس رہ رہی ہے، 6 مہینے گزر گئے ہیں، لیکن اس کا پچھلا یار اس کو ملنے کے لیے آتا ہے، جب پتہ چلا تو گھر خراب ہو گیا، پچھلا یار ملنے کے لیے آتا ہے۔ عسکر کالونی کی باتیں بتا رہا ہوں کہ جس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا اس لڑکی کے پچھلے بھی یار ہیں، تو اس نے یار کدھر سے بنا لیے، یہ موبائل ہے۔ تو کنٹرول رکھیں، کنٹرول۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی بیٹیوں کے گھر آباد ہو جائیں، ان پر نظر رکھیں۔ ہر بار داماد ہی غلط نہیں ہوتا، ہر بار بیٹی بھی غلط نہیں ہوتی، تو یہ آپ نے خود اس کا جو ہے وہ خود دیکھنا ہے، خود ملاحظہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کسی بیٹی کا گھر جو ہے وہ اس نوبت تک نہ لے کر آئے، اللہ سب بیٹیوں کو اپنے اپنے گھروں میں آباد کر دے، سکون اور اطمینان محبت پیدا کر دے گھروں میں۔ لیکن یہ تبھی پیدا ہوتا ہے جب دین ہو۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر زندہ رکھنا، جب موت آئے تو ایمان کی حالت کے اندر موت نصیب فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔